وعلى آل محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے، اور یہ دن منسوب ہے خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کی حیات مبارکہ کے چند اہم پہلو جو اخلاقی بھی ہیں اور انتظامی حوالے سے بھی ہیں، آپ کا ایک تعارف ہے بہترین اسلامی سلطنت کے قیام کے حوالے سے، اور کچھ اس میں پہلو جو ہیں وہ روحانی بھی ہیں۔ تو آپ کی زندگی کے ہی چند گوشے جو ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ایک اہم چیز جو آج انشاءاللہ ہم آگے اسے پڑھتے ہیں، وہ آپ کی آخری گفتگو ہے جب آپ زخمی ہوئے 26 ذی الحجہ کو، اور پھر 3 دن 4 دن کے بعد یکم کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو اس دوران جو آپ کی گفتگو ہے، ایک حدیث پاک ہے بڑی مفصل، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے روایت فرمایا ہے بخاری شریف میں۔ تو اس حدیث کے کچھ حصے جو ہیں وہ چند باتیں جو آپ کی آخری وصیت کا حصہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور کے صحابہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 53 سال تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی، ان کی عمر 40 سال تھی، اور سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن کریم نے جن کا ذکر خاص طور پہ فرمایا ہے، اور ان کو اور ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، اولیت اور پہل حاصل کرنے والے جو ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، قرآن کریم نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرے، وہ خود تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق ہیں، بلکہ ان کے راستے پہ جو چل پڑے، ان کے قدموں پر جو چل پڑے، ان کی زندگی اپنا لے، سیرت اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی ہیں، باغ تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ فوز عظیم سابقون الاولون کے لیے بھی ہے، اور ان کے متبعین کے لیے بھی ہے، ان کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بھی۔ تو انہی معیار ایمان ہستیوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بھی شامل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ نے ہجرت فرمائی اپنے بھائی زید بن خطاب کے ساتھ، اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کے ساتھ، اور اپنے داماد حضرت خنیس کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات میں یہ ایک اہم اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث جو ہے وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ محدث یعنی جس کا قلب و ذہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق سوچے،
اس لیے بہت سی آیتیں جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی، یا کچھ ایسی آیتیں ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 20 سے زیادہ آیتوں کا استقصاء فرمایا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا خواہش کے مطابق اتری ہیں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ الفاظ کہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ جیسے فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے، یہ لفظ حضرت عمر نے بولا، اللہ تعالیٰ نے اسے آیت کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورۃ نور کی آیت کا لفظ جب جملہ ہے، اس کا حصہ ہے، یہ بھی حضرت عمر کی زبان پہ جاری ہوا۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے اس امت کا محدث ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شوق علم عطا فرمایا ہے کہ جس طرح تمام صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات سننے کے لیے وہ دیوانہ وار حاضر ہوتے اور ہمتاً گوش ہو کر، یعنی گویا اپنے پورے جسم کو کان بنا کر حضور کی گفتگو سنا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کا کوئی پل ضائع نہیں ہونے دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کا کوئی نور اور علم جو ہے اس سے محروم ہونا گوارا نہ کیا۔ اس بارے میں بخاری شریف کتاب العلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ حوالی میں مقیم ہوئے، قباء کی سائڈ پہ، اور جہاں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنایا، جو مواخات قائم فرمائی، اس میں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں جو حضور نے مواخات قائم فرمائی، یعنی ایک تو ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، وہ کہیں بھی رہتا ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم نے فرمایا تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ ایک یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے، اسلامک بردرہڈ ہے، کہیں بھی کوئی رہتا ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ایک دوسری وہ اسپیشل بردرہڈ تھی، خاص بھائی چارہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے 5ویں مہینے قائم فرمایا، اور پھر بعد میں بھی اس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک مکی اور ایک مدنی کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا کہ تم آج کے بعد بھائی ہو۔ تو حضرت عمر کو حضرت اتبان بن مالک کا بھائی بنایا گیا۔ اب جب بھائی بن گئے تو ان کے ساتھ سگے بھائیوں کی طرح وہ شریک ہو گئے، گھر میں بھی اور کاروبار میں بھی اور زمیندارے میں بھی، جو وہاں اس وقت زراعت ایک پیشہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دو بھائی تھے، چونکہ زمیندارہ بھی کرنا ہوتا، کاشتکاری بھی، گھر کے اور کام بھی ہوتے، تو ہم نے آپس میں نمبر رکھا ہوا تھا، ینزل یومن و انزل یومن، ایک دن صبح صبح وہ جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، صبح کی نماز پڑھتے اور عشاء تک حضور کے پاس رہتے، اس دن کی پوری باتیں ایک دن وہ سنتے اور میں گھر کا کام کرتا، درختوں میں کھجوروں میں کام ہوتا، زمیندارے کا اور کوئی کام ہوتا تو وہ کرتا، اور ایک دن جو ہے میں جاتا اور میرا بھائی جو ہے وہ پیچھے گھر کے کام کرتا، یعنی ایک دن مکمل ایک بھائی حضور کی بارگاہ میں رہتا اور دوسرا بھائی گھر کے کام میں، اور اسی طرح اگلے دن پھر دوسرا بھائی حضور کی بارگاہ میں اور پہلا جو ہے وہ گھر کے کاموں میں۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جس دن میں جاتا تو اس دن جو وحی اترتی، حضور کے جو ارشادات ہوتے، اسلام کا جو اہم احکام ہوتے، تو وہ میں اپنے بھائی کو آ کے سناتا۔ وہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک مجھ سے اس دن کی پوری روایات سن نہ لیتا، اس دن کی پوری کارروائی سن نہ لیتا کہ آج حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کون آیا کون گیا، کیا نیا حکم اترا ہے۔ تو اسی طرح جب دوسرا بھائی ہوتا تو پھر وہ اس وقت تک میں نہ سوتا جب تک وہ عشاء کے بعد آ کے مجھے ساری اس حوالے سے گفتگو اور اس دن کے حال بتا نہ دیتا۔ تو یہ آپ کا ذوق علمی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو نسبت ہے صحابیت کی، پھر اس میں جو ذمہ داریاں کچھ غلاموں کو زیادہ عطا ہوئی ہیں ان کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی جس کو اولو الاحلام والنہیٰ کہتے ہیں، طویل ملازمت سے مراد ساتھ رہنا۔ ایک تو ملازمت ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں ملازمت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مکمل اور مسلسل صحبت۔ تو یہ جو کثیر الملازمہ ہے، یہ اصطلاح ہے فن حدیث کی، کثیر الملازمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنے والے لوگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ جو کہ سابقون الاولون میں سے ہیں مہاجرین میں، تو یہ
زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبت کا شرف بھی رکھتے ہیں، اور جو اہتمام آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ جس دن یہ نہیں ہوتے تھے اس دن کی بھی پوری روایات سن کر ہی سوتے تھے، اس کے بغیر سوتے نہیں تھے۔ اور پھر یہ اعزاز بھی بہت بڑا ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ یہ جو کتب سیر میں خصوصاً سیرت کی جو معروف کتب ہیں صحابہ کرام علیہ الرضوان پر، ان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا، اور یہ کتب حدیث میں بھی ہے، مسند احمد اور ترمذی میں بھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الی، مختلف الفاظ میں ہے، لیکن یہ دعا نسبتاً زیادہ جامع ہے کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ان دو میں سے ایک مرد کے ساتھ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اعز الاسلام، عزت سے مراد طاقت، قوت اور غلبے میں اضافہ۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے بے احد العمرین کہا، دو عمر میں سے ایک عمر سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، تو ان سے مراد حضرت عمر ہیں، اور عمر بن ہشام جو ابو جہل کا نام ہے، کیونکہ یہ سردار تھے اور پہلوان تھے، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، اور ایک جو معاشرتی ایک پس منظر ہے وہ بھی تھا، تو اس وجہ سے ان دو میں سے ایک کو اسلام کے غلبے کے لیے حضور نے طلب فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت عمر کا سینہ کھولا تو وکان احبہما الیہ عمر، تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جو تجھے زیادہ محبوب ہو، تجھے جو پسند ہو ان میں سے، حضور نے دو کو پسند کیا، چنا، یعنی غلبے کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ظاہر ہے وہ پھر چنا ہوا ہے، مجتبی ہے اور مصطفیٰ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا نور عطا فرمایا اور ایمان کا نور عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اقتدار سنبھالا، ظاہر ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ٹائم تھا، اور آپ کے زمانے میں جو فتوحات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، خصوصاً دو سپر پاورز جو ہیں، یعنی ایک رومی سلطنت تھی اور دوسری ایرانی سلطنت تھی، ساسانیز کی جو حکومت تھی، کسرا اور قیصر کی حکومتیں، تو یہ بڑا طویل ایک اقتدار اور غلبہ رکھتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں، سینکڑوں سالوں سے، 1000 سال اور 600 سال سے جو حکومتیں قائم ہوں، ظاہر ہے ان کی جو جڑیں ہیں معاشرے میں بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ ایمان والوں کو عطا فرمایا، جس بے جگری کے ساتھ وہ لڑے، اس اخلاص کے ساتھ لڑے حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان، اور جس طرح اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جذبہ لے کے گئے، یعنی جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو سپر پاورز کو اس دور کی ان کے سامنے ڈھیر کر دیا، اللہ نے اسلام کو فتح اور غلبہ عطا فرمایا، اور افریقہ کی طرف بھی پیش قدمی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ چونکہ بہت بڑے علاقے تھے، فتح ہو گئے، تو ان علاقوں کے فتح ہونے کے بعد بہت سے مسائل بھی تھے جو نئے اسلامی سلطنت کو پیش آئے، اور جب نئے مسئلے پیش آئیں اور اس سے پہلے ان کا کوئی واضح حل قرآن و حدیث میں موجود نہیں تھا، تو پھر صحابہ کرام علیہ الرضوان نے مجلس شورا، جو قرآن کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، شورائی نظام، مشورے سے ہی گھر چلانا ہے اور مشورے سے ہی حکومت چلانی ہے، تو آپ نے مشورہ فرمایا، اور اس میں تمام پروز اینڈ کانز جو ہیں، میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، تمام پہلو جو ہیں اچھے برے ایک معاملے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو باریک بینی سے چونکہ معاملے کو دیکھ لیا جاتا ہے، تو پھر اس کے جو غلط فیصلے کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں ان کی پیش بندی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے بہت سے ایسے جن کو اولیات عمر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مسئلے جو سب سے پہلے آپ کے دور میں پیش آئے اور پھر شورا نے ان کا حل نکالا۔ تو اولیات عمر ایک پورا موضوع ہے، وہ یعنی اسلامی جو ہماری پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا بھی موضوع ہے، اور وہ اسلام کا جو ہمارا معاشی نظام ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، اس کا بھی وہ موضوع ہے، چونکہ بہت سے معاملات کا تعلق فائنینس سے تھا، بہت کا تعلق عام ایڈمنسٹریشن سے تھا یا تدبیر سلطنت سے تھا، اور کچھ اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کے پہلو ہیں اجتماعی اور انفرادی۔ تو انہوں نے قرآن و حدیث ان مسائل کا حل کرتے ہوئے، وہ جو اولیات عمر ہیں، اور پھر بہت سے فقہی مسائل بھی
چھوٹی لیول کے بھی، مثلا میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو گیا یا کوئی معاملہ پیش آیا، لیکن وہ ویسا پہلے پیش نہیں آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا واضح حل موجود ہوتا حضور کی سنت و حدیث میں، تو اس پر جس انداز میں قرآن و حدیث سے استدلال کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ان فیصلوں کا، کچھ تو اولیات ہیں اور کچھ آپ کے اجتہادات ہیں، یا یعنی قرآن و حدیث سے استنباط ہے آپ کا ان مسائل کے حل کے حوالے سے، تو وہ تقریباً پھر 1000 مسئلے بنتے ہیں، جن کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلفائے راشدین پر ان کی بہت ہی جامع کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر انہوں نے ایک پورا رسالہ، وہ الگ سے بھی چھپا ہوا ہے لیکن بڑا اہم ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو 1000 مسئلے ہیں، یہ 1000 مسئلے اسلام کے اصول فقہ کی بنیاد ہے۔ اصول فقہ اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک بڑا منفرد سبجیکٹ ہے جو کہیں اور نہیں پایا جاتا، یعنی ہاؤ ٹو میک اے لا۔ اصول فقہ کا مطلب ہے کہ اگر قانون بنانا ہو تو قانون بنانے کی بنیادیں کیا ہیں اسلامی ریاست میں، جب بھی کسی نئے قانون بنانے کی، قانون سازی کی ضرورت آئے گی تو وہ کیسے بنے گا، یہ مسلمانوں کا ایک علم ہے جو اس سے پہلے کہیں نہیں پایا جاتا تھا، اور آج بھی مسلمان ہی جس انداز اور جس تفصیل سے اس کو اپنے خزانے میں رکھتے ہیں اس انداز میں اور کہیں نہیں، ورنہ یہ عام لوگوں کا موضوع نہیں تھا۔ اسلام نے اور مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان 1000 مسئلوں کو بنیاد بنا کر ان کے اصول اکٹھے کیے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ الفاظ ہیں ازالۃ الخفا میں، وہم چنی مجتہدین در رؤوس مسائل فقہ تابع مذہب فاروق اعظم، کہ جتنے ہمارے 4 خلفاء ہیں اہل سنت کے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ تابع ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ کے، کہ آپ نے جو 1000 مسئلے چونکہ وہ پورے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے تائید رکھتے ہیں، حضرات خلفائے راشدین جو ہیں ان سب کا علم بھی اکٹھا ہے اس میں، اور خاص طور پہ جو شورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم بھی بہت اہم مقام رکھتے تھے، چونکہ اقضاء ہیں، اقضاء علی، تو یہ ان سب کی تائید سے مؤید ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بنیاد ہے حضرت فاروق اعظم کے جو مسئلے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ گویا فقہ فاروقی کے تابع ہیں یہ چاروں کے چاروں جو مسالک ہیں۔ وَإِن قریب 1000 مسئلہ باشد تخمیناً، آپ نے کہا ہے کہ یہ تقریباً 1000 مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ صرف معاملے کو سمجھنے کے لیے میں عرض کر دوں کہ ویسے تو ظاہر ہے یہ فقہی اور علمی خاص طور پہ بحث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت کو طلاق ہوئی، تو جیسے اس کو طلاق ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت عمر کے کہ اب میرے نان نفقہ کا کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو نان و نفقہ ہے وہ آپ کا خاوند دے گا جب تک آپ کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ عدتیں مختلف ہوتی ہیں، تو 3 مہینے ثلاثۃ قروء بھی ہے، 4 مہینے 10 دن بھی ہے، وضع حمل بھی ہے، یہ سب مختلف، تو جو بھی عدت ہے جتنی بھی بنتی ہے اس مطلقہ کی، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک آپ کی عدت پوری نہیں ہوتی یہ نان و نفقہ آپ کے خاوند کے ذمہ ہے۔ تو اسی دوران ایک اور خاتون فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی، وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدت تک جو ہے وہ خاوند ذمہ دار ہے اس کے روٹی کپڑا اور مکان کا، لیکن مجھے طلاق ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، اور میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب خاوند کی ذمہ داری ختم، جیسے ہی طلاق ہو گئی ہے لہٰذا اب تو اپنا بندوبست خود ہی کر۔ تو حضور کا فیصلہ تو یہ تھا، جبکہ آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے مہینے ہیں عدت کے وہ خاوند ذمہ دار ہے۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ جو ہے وہ اصول فقہ ہے، فقہ کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، رولنگز ہے، رولنگز میں جو رولنگز کی جو بنیاد بنتے ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ لا نترک کتاب اللہ لقول امرأۃ لعلها حفظت او نسیت۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک عورت کے کہنے پر قرآن نہیں چھوڑ سکتے، پتہ نہیں اس عورت کو یاد بھی رہا کہ نہیں حضور نے کیا فرمایا اور وہ کیا سمجھی، کیونکہ جس کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے وہ زبان قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔
قرآن کا حکم ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، قرآن کا حکم ہے کہ وہ جو عدت ہے، عدت میں نان و نفقہ خامن کے ذمہ ہے۔ اب قرآن کے اس واضح حکم کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہمیں قرآن عطا فرما گئے ہیں اور خود قرآن امپلیمنٹ فرمایا خود اور ہمیں اطاعت کا حکم دیا، وہ خود قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے؟ تو اگر یہ ایسا ہوتا تو ظاہر ہے پھر قرآن کی آیت منسوخ ہوتی، کوئی اور آیت اترتی۔ اب ایک عورت کا معاملہ ہے اور دوسری طرف قرآن کی واضح آیات ہیں، تو حضرت عمر نے یہ کہا گویا قرآن کے مقابلے میں جو خبر واحد ہے، کسی ایک بندے کا قول ہے، اس کے مقابلے میں سنت متواترہ ہو، یعنی ایک ایسی سنت کے جو بہت سے لوگ جس کو روایت کرنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے، تو حضرت عمر کا اصول یہ ہے کہ پھر ہم ایک بندے کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو بھی پکڑے رکھیں گے، سنت متواترہ کو بھی پکڑے رکھیں گے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتے کسی ایک بندے کے قول سے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر تمام صحابہ اہل بیت اطہار، ان میں بڑا توسع علمی تھا، علم کے لحاظ سے کوئی تنگ نظری نہیں تھی کہ اگر ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے فوراً اپنے موقف سے رجوع کر لی۔ مثلا دو مواقع ہیں، ایک حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے ہے اور ایک جو ہے وہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ مثلا یہ حدیث پاک ہے کہ ایک خاتون جو مجنوں تھی، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں قال فی المجنونۃ التی امر برجمھا، کہ حضرت عمر نے یہ الاستیاب میں حضرت مالکی نے روایت فرمایا کہ حضرت عمر نے ارادہ کیا اسے رجم کرنے کا، یعنی اس سے گناہ ہو گیا تھا، جس کے جواب میں، جس کے بدلے میں اس کو رجم کرنا تھا، سنسار کرنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا جو بچہ ہے وہ 6 مہینے کے بعد ہی پیدا ہو گیا، نکاح کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اتنا جلدی جب بچہ پیدا ہو تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ نکاح سے پہلے کا ہے، تو نکاح سے پہلے کا ہے تو ثبوت سامنے موجود ہے، تو لہٰذا اب کسی سے گواہ لینے کی ضرورت نہیں، اس پر حد جاری ہوگی جو اسلام نے سنگساری کی حد سنت سے جو ثابت ہے۔ تو حضرت عمر نے وہ اس کا خاوند آیا کہ میرا بچہ تو 6 مہینے میں پیدا ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا اس سے پہلے، تو میری بیوی جو ہے وہ اس کا یہ گناہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنسار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس موقع پر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ دو باتیں حضرت علی نے فرمائی، ایک یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانے اور حمل کی عمر 30 مہینے ہے، دودھ پلانے کی عمر اور حمل دونوں ملا کے جو عمر قرآن نے بیان کی ہے بچے کی، وہ 30 مہینے بیان کی ہے۔ اب 30 مہینوں میں 2 سال جو ہیں وہ پھر دودھ پلانے کے قرآن نے الگ سے بھی بیان کیے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، تو دودھ کی عمر پھر قرآن نے وضاحت کر دی وہ 2 سال ہے۔ لہٰذا اگر 30 مہینے میں حمل اور دودھ پلانے کی دونوں عمریں ہیں تو پھر 2 سال تو نکل جائیں گے، چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ دودھ 2 سال ہے، باقی بچے 6 مہینے۔ تو لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 6 مہینے بچہ بعد پیدا ہو جائے تو وہ اس کا نسب ثابت ہے اور اس کی ماں پر نہ الزام لگ سکتا ہے نہ حد جاری ہو سکتی، چونکہ قرآن کی روح سے وہ حلال کا بچہ ہے اور وہ اپنے باپ کی نسل سے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں، اور ان اللہ رفع القلم عن المجنون، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجنوں ہے، جو پاگل ہے، اس پر کوئی سزا اسلام میں جاری نہیں ہوگی، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس پر کوئی سزا جاری نہیں۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی آپ نے ظاہر ہے مجھے اس حد جاری کرنے سے بچا لیا ہے، جو کہ 2 وجوہات ہیں حد نہ دینے کی۔ ایک یہ ہے کہ اس پر جرم ثابت نہیں ہوتا، چونکہ 6 مہینے جو قرآن نے مقرر کیے وہ ہو چکی ہے عمر۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مجنوں ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ ایک اور مسئلہ پیش آیا، ایک شخص کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، امام بہقی نے اس کو روایت فرمایا ہے، بلکہ بہت سی کتب حدیث میں ہے، یہ ابن شیبہ اور عبدالرزاق مصنف میں بھی ہے۔ ایک شخص سفر سے واپس آیا اور حضرت عمر کی بارگاہ میں فوراً پہنچا اور آ کے عرض کی
کہ میں 2 سال کے لیے گھر سے باہر تھا اور جب ابھی گھر پہنچا ہوں تو میرا بچہ پیدا ہو، تو ظاہر ہے کہ میرا تو نہیں ہو سکتا، میں تو 2 سال گھر پہ نہیں تھا، تو میری بیوی نے جرم کیا ہے، لہذا آپ میری بیوی پہ حد جاری کریں۔ اب یہاں بھی ظاہر ہے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بچہ، سارے گھر والے بھی اور خود خاوند بھی گواہ تھا کہ میں نہیں تھا گھر پہ اور یہ بچہ اب میری واپسی پہ پیدا ہوا ہے، تو 2 سال جو ہے وہ اس دوران ہی حمل ٹھہرا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے یہاں بھی ارادہ فرمایا اس کی حد جاری کرنے کا، لیکن یہاں پہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، آپ کو روکا، اور چونکہ وہ واپس آیا تو اس کی بیوی، بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، تو اس نے کہا ظاہر ہے اب میرا بچہ تو نہیں ہے چونکہ میں 2 سال نہیں تھا، تو حضرت عمر نے اس کو حد جاری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ آپ عورت پہ تو حد جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اور اسلام نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن کا اصول ہے کہ جو مجرم ہے اسی کو سزا ملے گی، اس کے بیٹے کو بھی نہیں مل سکتی، اس کے باپ کو بھی نہیں مل سکتی، اس کے بھائی کو اور بہن کو، بیوی کو، جو مجرم ہے وہی پکڑا جائے گا۔ لہذا گناہ تو عورت کا ہے، اور آپ جب حد جاری کریں گے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی مر جائے گا، تو اس کو آپ کس حساب سے مار رہے ہیں؟ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ لہذا حضرت عمر ٹھہر گئے تاکہ یہ بچہ پیدا ہو جائے۔ تو جب کچھ عرصہ گزرا وہ پیدا ہو گیا، تو اس کا باپ جو تھا جس نے پہلے شکایت کی تھی کہ میرا بچہ نہیں ہے کیونکہ میں گھر میں نہیں تھا، وہ خود آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کی قسم وہ میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم کہتے تو میرا نہیں ہے، اب قسمیں اٹھا کے کہتے ہو میرا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جب پیدا ہوا ہے تو وہ یہ اس کے جو یعنی جسمانی ساخت ہوتی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ 2 سال کا ہے، اس کے دانت بھی پورے پیدا ہو چکے ہیں اور جسم بھی جیسے ہوتا ہے اسی طرح۔ پھر یہ ہے کہ شبہ بھی، اور وہ ہو بہو میری طرح لگتا ہے، سارے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ ہی کی شکل ہے، تو شکل بھی میری ہے، اور پھر جو آثار ہیں اس پر جسمانی طور پہ وہ 2 سال کی عمر کا ہی لگتا ہے، تو لہٰذا یہ میرا ہی بچہ ہے، لہٰذا آپ حد جاری نہ کریں، میری بیوی بے قصور ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو اپنی کسی بھی حوالے سے یعنی دوسرے شخص کی جو رائے ہے علمی، نہ صرف اس کو ترجیح دینا بلکہ یہ تسلیم کرنا کہ اس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، تو حق کو تسلیم کر۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہیں رکھے گا، چونکہ ہزاروں میں حق مہر پیسہ بہت آ گیا، مدینہ طیبہ میں جب فتوحات ہوئی تو ہزاروں میں حق مہر مقرر ہونے لگا، تو آپ نے کہا کہ 500 درہم چونکہ مہر فاطمی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اسی کو اسٹینڈرڈ اور معیار قرار دیا، اور حضور کی اکثر ازواج مطہرات کا بھی حق مہر یہی تھا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ حکم کیا تو ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ کی بات ماننی چاہیے یا اللہ کی بات ماننی چاہیے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم نافذ کرنے کے لیے ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ اولی الامر تو تب ہوں جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، تو پھر میری اطاعت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو قنطار بھی دے چکے ہو، ان تم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، کہ اگر تم ڈھیروں سونا بھی اپنی بیوی کو دے چکے ہو اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو قرآن کا حکم ہے کہ لا تأخذوا منہ شیئا، اپنا دیا ہوا واپس نہ لینا، چونکہ بندہ اچھا نہیں لگتا، جس رب نے آپ نے پہلے دیا ہے وہ پھر بھی دے گا۔ یہ آیت شاید ہم میں سے کسی کے ذہن میں نہیں رہتی جب وہ طلاق دیتا ہے، ایک ایک گلاس بھی واپس لیتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ کپڑا میرا ہے، یہ دوپٹہ ہمارا تھا، یہ جوتا ہمارا تھا۔ اندازہ کریں، کم سے کم قرآن کہتا ہے امساکم بمعروف تسریح باحسان، اگر اچھے طریقے سے رہنا نہیں آیا تو کم سے کم اچھے طریقے سے بچھڑنا تو سیکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے کہ بچھڑا کیسے جاتا ہے، طلاق ہو گئی ہے اور کیس ختم نہیں ہوا، ابھی عدالت میں چل رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے قنطار، جس کا مطلب ہے ان لمیٹڈ سونا، تو جب قرآن نے ان لمیٹڈ سونے کی اجازت دی ہے تو آپ 500 درہم پہ کیسے پابندی لگا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے وہاں فرمایا کہ امرأۃ اصابت و اخطا رجل، کہ ایک عورت نے صحیح سمجھا اور ایک مرد سے غلطی ہو گئی، اپنا کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی اور آپ نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، لہٰذا میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ یہ تھا ان کا توسع علمی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اتنے اس کی جو سرحدیں ہیں وہاں تک پھیلایا ہے، اور جہاں تک حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان خلفائے راشدین کے دور میں جہاں تک دین پہنچا ہے
وہاں سے دین ختم نہیں ہوا، حالانکہ غلبے کے بعد اکثر ہوتا ہے کہ پھر دوسری قومیں غالب آ جاتی ہیں اور دین ختم ہو جاتا ہے، لیکن خلافت راشدہ کے دور میں جہاں تک دین پہنچا ہے وہاں لوگوں نے کلمہ متاثر ہو کر پڑھا ہے، تلوار کے خوف سے نہیں پڑھا، اس لیے وہاں تک آج بھی اسلام کا جھنڈا ہے، اسلامی ممالک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔